میرا نام صدف ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں خوبصورت ہوں، اور شاید اسی لیے جب بھی بازار جاتی ہوں لوگ میری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ میرا لباس سادہ ہوتا ہے، مگر انداز میں ایک خاص بات ہے جو لوگوں کی نظر کھینچ لیتی ہے۔ میرے شوہر کا نام وسیم ہے، ہماری شادی کو 1 سال ہوا ہے، مگر ابھی تک اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت نہیں دی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد وسیم کو دبئی میں ایک اچھی نوکری ملی۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، لیکن ویزا اور رہائش کے مسئلے کے باعث طے پایا کہ میں کچھ وقت پاکستان میں ہی رہوں۔ ان کے جانے کے بعد گھر بہت خاموش ہو گیا۔ ایک شام وسیم کا فون آیا۔ میں نے کہا، وسیم مجھے اکیلے اچھا نہیں لگتا، رات کو ڈر بھی لگتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، ٹھیک ہے صدف، تم ایک ایسا ملازم رکھ لو جو دن رات تمہارے ساتھ رہے، گھر کے کام کاج بھی کرے اور تمہیں اکیلا نہ محسوس ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے سکون ملا۔ اگلے دن ہی میں نے ایک ملازم رکھ لیا جس کا نام حمزہ تھا۔ وہ 19 سال کا صحت مند اور خوش اخلاق لڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی اور انداز میں سادگی تھی۔ گھر کا ہر کام وہ وقت پر اور ایمانداری سے کرتا تھا۔ برتن دھونے سے لے کر صحن صاف کرنے تک وہ کبھی شکایت نہ کرتا۔ میں نے وسیم کو فون کر کے بتایا کہ حمزہ نے کام شروع کر دیا ہے۔ وسیم نے بھی اس سے فون پر بات کی اور کہا، میری بیوی کا خیال رکھنا، کوئی تکلیف نہ ہو۔ حمزہ نے وعدہ کیا، مالک آپ بے فکر رہیں، مالکن کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ کچھ دن بعد میری طبیعت خراب ہو گئی۔ سر میں ہلکا ہلکا درد تھا اور دل بھی کچھ بوجھل سا محسوس ہو رہا تھا۔ شہر کے بڑے اسپتال بند تھے۔ اسی دوران وسیم کا فون آیا۔ میں نے بتایا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے کہا، آرام کرو اور اگر زیادہ تکلیف ہو تو ڈاکٹر کو بلا لینا۔ تھوڑی دیر بعد حمزہ نے گھر کا کام ختم کر کے پوچھا، مالکن اب کی طبیعت خراب ہے؟ میں نے کہا، ہاں بس سر میں درد ہے۔ اس نے کہا، میں آپ کے لیے چائے بنا دیتا ہوں۔ میں نے اجازت دی۔ چائے پیتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ حمزہ نے بتایا کہ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے جہاں اس کے ماں باپ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ وہ شہر میں محنت مزدوری کر کے پیسے کماتا ہے تاکہ گھر کے حالات بہتر ہو سکے۔ اس کی سچائی اور سیدھاپن مجھے اچھا لگا۔ دن گزرتے گئے اور ہماری بات چیت بڑھتی گئی۔ اب جب بھی وہ فارغ ہوتا میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ گھر کے پچھلے باغ میں گھاس بہت بڑھ گئی ہے۔ میں نے کہا، حمزہ یہ باغ تو بگڑ گیا ہے، کبھی موقع ملے تو صاف کر دینا۔ اگلی صبح وہ جلدی اٹھ کر باغ کی گھاس کاٹنے لگا۔ سورج کی کرنیں صحن میں پھیل رہی تھیں اور حمزہ محنت سے کام کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ وہ صرف ملازم نہیں بلکہ گھر کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ کبھی کبھار وہ بازار سے سبزی لاتا تو میرے لیے بھی کچھ پسندیدہ چیزیں لے آتا۔ ایک دن میرے لیے تازہ آم لایا اور کہا، مالکن یہ آم گاؤں جیسے میٹھے ہیں، ذرا چکھ کر دیکھیں۔ اس کے لہجے کی معصومیت دل کو چھو جاتی۔ وقت گزرتا گیا اور میرے دن اب تنہائی میں نہیں کٹتے تھے۔ میں وسیم کو فون پر بتاتی، حمزہ گھر کا ہر کام ایمانداری سے کرتا ہے اور میری تنہائی بھی کم ہو گئی ہے۔ وسیم مطمئن ہو کر کہتے، اچھا ہے صدف، تم خوش رہو، یہی سب سے اہم ہے۔ حمزہ کا رویہ بہت ہی شاندار تھا۔ وہ ہر کام پوری محنت اور ایمانداری سے کرتا اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتا تھا۔ مجھے اس کی شکل اور سادگی بھی اچھی لگتی تھی۔ ایک دن وسیم سے فون پر بات ہوئی تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، ایسا نوکر تو مجھے کہیں اور نہیں مل سکتا، اتنا اچھا اور فرمانبردار ہے۔ وسیم نے خوش ہو کر کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے صدف، تم سکون سے رہو۔ اپنی ساری ضروریات کا سامان حمزہ سے منگوا لیا کرو اور اگر کوئی خاص ضرورت ہو تو فوراً مجھے بتانا۔ میں نے شرارت سے کہا، انور تم فکر نہ کرو، یہ لڑکا سب کچھ سنبھال لیتا ہے۔ وسیم بھی ہنس پڑے اور بولے، ٹھیک ہے، تم خوش رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دھیرے دھیرے حمزہ کے ساتھ میری بات چیت اور ہنسی مذاق روز کا معمول بن گیا۔ وہ صبح سویرے گھر کا کام ختم کرتا، پھر چائے بنا کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ کبھی ہم پرانی یادوں کی بات کرتے،
کبھی گاؤں اور شہر کے فرق پر ہنستے اور کبھی فلموں اور گانوں پر تبصرہ کرتے۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی سادگی اور معصومیت تھی جو مجھے میری تنہائی سے باہر نکال دیتی تھی۔ ایک شام میں باغ میں بیٹھی تھی، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی اور درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے۔ میں خاموشی سے لان کی گھاس کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک حمزہ پانی دینے آ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ میرا چہرہ اداس ہے۔ وہ قریب آ کر بولا، مالکن، آج آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ میں نے آہستہ سے کہا، بس حمزہ وسیم کی یاد آ رہی ہے۔ وہ فون تو کرتے ہیں لیکن اتنی دور ہیں، نہ انہیں چھو سکتی ہوں اور نہ ہی ان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اب کبھی اداس ہوں تو مجھے بتا دینا، میں آپ کو ہنسانے کے لیے گاؤں کی کوئی نہ کوئی پرانی کہانی سنا دوں گا۔ اس کی بات پر میرے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے فوراً ایک مزاحیہ قصہ سنانا شروع کر دیا اور میں زور سے ہنس پڑی۔ اس رات وسیم کا فون آیا۔ میں نے انہیں بتایا، وسیم، اگر حمزہ کا ساتھ نہ ہوتا تو میں اس گھر میں پاگل ہو جاتی۔ وہ واقعی بہت اچھا لڑکا ہے، وسیم نے اطمینان سے کہا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں ایک بھروسہ مند ساتھی مل گیا۔ بس تم خوش رہو، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، مگر دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ حمزہ کے ساتھ یہ گزرے ہوئے لمحات میرے لیے کتنے قیمتی ہو چکے ہیں۔ دن گزرتے گئے اور حمزہ نے میرے دل میں ایک خاص جگہ بنا لی۔ ایک دن وہ میرا دوپٹہ الماری میں رکھنے آیا تو بولا، مالکن، کیا میں اب سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں، بولو۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا اب کبھی مجھے اپنے برابر بیٹھنے دیں گی؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی۔ میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی، مگر بس نرم لہجے میں کہا، حمزہ، تم ہمیشہ میرے قریب ہی رہتے ہو نا؟ وہ تھوڑا جھجکا، پھر بولا، مالکن، میرا مطلب ہے کہ۔ لیکن اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اسی لمحے دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں چونک کر دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر وسیم کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ وہ بنا بتائے اچانک واپس آ گئے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔